جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناؤ. اس سے پہلے میں نے کئی جگہ پر یہ بات کہی, آپ بھی عادی بنو. صبح اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے. ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے, چاہے 1 پیسہ ہی صحیح, چاہے 1 روپیہ ہی صحیح. جو اللہ نے توفیق دی, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی, صدقہ نکالو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی. صدقہ بڑی چیز, صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے. جنگ, وہ بلاؤں سے لڑتا ہے, بلا ہار جاتی ہے, صدقہ جیت جاتا ہے. یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے, بڑی بیماریوں سے بچیں گے, بری موت سے بچیں گے. اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو, بچڑے کی پرورش کرتے ہو, ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے. یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا. عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا, تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے, اور وہ یہاں تک کے پہنچ گیا, اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے صدقے کی عادت ڈالو, اپنے بچوں کو بھی عادی بناؤ صدقے کا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں. جو آپ کے دروازوں پہ بھیک مانگنے آتے ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ, آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں, کسی بھی ضرورت مند کو. چونکہ نفلی صدقہ ہے, آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو غریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مسافہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں, نفلی صدقہ. بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحق ہیں اور دیندار بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا. اسی طرح آپ کے رشتہ دار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے ائمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں, مؤذن, مسجد کے خدمت گار, یہ طبقہ, ان کو صدقہ دینا چاہیے. اور چونکہ نفلی صدقہ ہے تو خیر ویسے صدقہ واجبہ بھی جو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر کے دے کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں. نظر کہہ کے, تحفہ کہہ کے, گفٹ کہہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ صدقہ مسکین کو دے, مسکین یعنی غریب کو دے, مفلس کو دے, ضرورت مند کو دے. ایسے کوئی بیوہ ہو, کوئی یتیم ہو, ان کو دیں. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے, بری موت نہ وہ مرے, بری موت سے محفوظ رہے, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو, تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہونے دو. تو اس عشرہ ذی الحجہ میں صدقے کا ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء پر تصدق کرنے کے برابر.